صرف اسی کی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کے علاوہ کسی کی عزت اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں رسپیکٹیبل وہی ہے جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے، اللہ سے حیا کرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اصل عزت وہ ہے جو اللہ کے ہاں ہے، کیونکہ دائمی عزت وہی ہے، باقی کسی چیز کو دوام نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا مقام ہی افضل اور اعلیٰ ہے۔ صحابہ کرام کے مقام کو دیکھیں، تابعین کے مقام کو دیکھیں، اور اس امت کے اولیاء کے مقام کو دیکھیں کہ 1300 سال گزر گئے دنیا سے جائے ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا تذکرہ ایسے ہے جیسے کل کی بات ہو۔ تو یہ عزت ہے۔ اور بڑے بڑے سورما آئے، بڑے بڑے جرنیل آئے، بڑے بڑے جابر جو ہے اور ظالم حکمران آئے، کہیں ہسٹری میں نام کہیں مل جائے تو مل جائے، ادروائز کسی کو ان کا نام بھی یاد نہیں، آئے اور چلے گئے۔ تو عزت اسی کی ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی کا وفادار ہے، اس سے ہٹ کے کسی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اگر کچھ جو ہے رسپیکٹ مل بھی جاتی ہے دنیاوی اعتبار سے تو وہ کچھ لمحے کے لیے ہے۔ آپ اور میں نہیں جانتے کل کے جو ہے وہ ملک کے مالک آج کی سلاخوں کے پیچھے نظر آتے ہیں، اور جو آج مالک بنے بیٹھے ہیں کل پتہ نہیں ان کا کیا حشر ہوگا۔ یہ کوئی دائمی عزت نہیں ہے، یہ آنے جانے والی ہے۔ ہاں، جنہوں نے اپنے رب سے لو لگا لی ان کو اللہ وہ عزت عطا فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی وہ صاحب عزت ہیں اور جانے کے بعد بھی صرف عزت انہی کو ملتی ہے۔ تو فرمایا جو شخص دوستی رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ناراض ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، دیتا ہے کچھ تو اللہ کے لیے اور روکتا ہے تو بھی اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس شخص نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اب یہاں ایک چیز میں آپ سے عرض کروں، آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ احب للہ، محبت اللہ کے لیے کی، ابغض للہ، ناراضگی اللہ کے لیے کی، اعطى للہ، دیا اللہ کے لیے، منع للہ، روکا اللہ کے لیے۔ یہ چار صفات جس میں پائے گی استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اب غور فرمائیں، ان چاروں چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ حقوق اللہ سے ہے یا حقوق العباد سے ہے؟ اب غور فرمائیں، اسلام جتنا انسانیت کا درس دیتا ہے، دنیا کا کوئی مذہب اس کے جو ہے عشر عشیر تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان چاروں چیزوں کا، محبت کرنے کا تعلق کس سے ہے؟ بندے کا بندے سے۔ بغض کا تعلق، ناراضگی کا تعلق کس سے ہے؟ بندے کا بندے سے۔ دینے کا تعلق بندے سے، روکنے کا تعلق بھی بندے سے۔ گویا اللہ فرماتا ہے جو میری مخلوق کے ساتھ جو کچھ بھی کرے میری رضا کے لیے کرے گا نا، اس کا ایمان مکمل ہوگا، بھلا مخلوق کا ہو، بھلا کس کا ہو؟ مخلوق کا ہو۔ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اللہ اس پر بڑا فضل اور کرم فرماتا ہے۔ محبت بندہ بندے سے کرے، لیکن مقصد اپنا نفع نہ ہو، ذاتی مفاد نہ ہو، صرف اللہ کے لیے۔ تو اگر اللہ کے لیے محبت ہو تو پھر مزہ تو تب آئے کہ ایک ارب پتی انسان، اس کا دوست ایک جو ہے جھوپڑی میں رہنے والا ہو، کہ وہ ارب پتی بندہ اپنے دوست سے اس کی جھوپڑی میں ملنے کے لیے جائے اور اس کی چارپائی، میلی کچیلی چارپائی پہ بیٹھ کے اس سے باتیں کرے، پھر تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں اس نے دوستی کی ہے لیکن اللہ کے لیے کی ہے۔ اور اگر وہ اپنے سٹیٹس کے بندے کے پاس جا رہا ہے، وہ 1000 دفعہ جائے، وہ تو سٹیٹس کا لحاظ کرتے ہوئے کر رہا ہے، اللہ کے لیے اس میں کیا کیا؟ بات تو یہ اپنے سے چھوٹے سے محبت کرو۔ وہ مال میں چھوٹا ہے، وہ سٹیٹس میں چھوٹا ہے، وہ خاندانی اعتبار سے چھوٹا ہے، اس کو اپنے برابر بٹھا کے کھانا کھلاؤ، پھر تو مان جائیں کہ اس نے اللہ کے لیے کیا۔ ہمارے تو میں اکثر عرض کرتا ہوں، قربانی کا گوشت بھی سٹیٹس کو کی نظر ہو جاتا ہے۔ قربانی کرتے ہیں
وہ بھی اگر مانگنے والا آ جائے تو اسے ڈانٹ کے بھگا دیتے ہیں کہ پہلے دوستوں کے حصے تو ان کے گھر پہنچا دینا، گاڑی میں رکھ کے پہلے ان کے گھر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا کے لیے ان چیزوں سے باہر نکلیں۔ اور پھر اگر کسی کو کچھ دینا ہے، وَأَعْطَى لِلَّهِ، اللہ کے لیے دینا ہے، اس لیے نہیں کہ میرا جو ہے وہاں بینر لگے، پینا فلیکس لگے تو میں اس کو کچھ دوں، سوشل میڈیا پہ میری پوسٹیں آئیں، وہ ہم اکثر دیکھتے ہیں، آپ حضرات مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا سے وابستہ رہتے ہیں، دیکھا ہوگا 1000 روپیہ بندہ جو ہے وہ دے رہا ہے ایک بہن کو، اور جو ہے وہ اس 1000 کو 4 آدمیوں نے پکڑا ہوا ہے، اور ایک بیچاری جو ہے وہ اس غریب کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، اور اس کو فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ شیئر کیا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو ہم نے خیر کا کام کیا۔ تو لعنت ہے ایسے عمل پہ۔ اس بیچاری بہن اور ماں کے جو ہے وہ جذبات کیا ہوں گے کہ 1000 روپے، جس کے جو ہے میرا خیال ہے 2 کلو گھی بھی پورا نہیں آتا، اس کے لیے اس کی عزت جو ہے وہ کہاں کہاں جو ہے پامال کی جا رہی ہے، فوٹو لگایا ہوا ہے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، ہم نے اس کے 1000 روپے کی ہیلپ کی ہے۔ کیا یہ اللہ کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے تو وہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے لیے دینا وہ ہے کہ دایاں ہاتھ دے بائیں کو خبر تک نہ ہو، اپنے ہاتھوں میں سے بھی دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ نیکی ہے، پتہ چلے کہ آپ نے اللہ کے لیے کسی کی مدد کی ہے۔ اور اگر آپ کے جو ہے 1000 کی وجہ سے 5-10 ہزار اور پتہ نہیں کتنے لوگوں تک وہ پوسٹ جو ہے وہ گردش کر رہی ہو، تو پھر آپ نے دنیا کے نام کے لیے وہ 1000 خرچ کیا تھا، اللہ کے لیے نہیں کیا تھا۔ کیونکہ اگر اللہ کے لیے کرتے تو اللہ سے اجر کی امید رکھتے، تو جب سوشل میڈیا پہ شیئر کیا ہے تو آپ نے لوگوں سے امید رکھی ہے، اللہ سے اجر کی امید نہیں رکھی۔ اور لوگوں کے کمنٹس آ گئے، آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے بڑا کمال کیا، آپ بڑے نیک انسان ہیں، آپ بڑے سخی انسان ہیں، آپ بڑے جواد انسان ہیں، آپ نے تو کمال کر دیا۔ ایک ماں ایک بہن کی عزت پوری پوسٹ جو ہے وہ لگا دی فیس بک پہ، اور اس کو 1000 روپیہ تھما دیا، بڑے کمال کی بات کی، آپ کو تو مبارک ہو، مل گیا دنیا میں ریوارڈ۔ اور آپ جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگوں کو جہنم ملے گی، ایک قاری، ایک سخی اور ایک شہید۔ جانتے ہیں نا آپ حضرات، ایک قاری عالم، ایک شہید، اور ایک کون ہے؟ سخی۔ قاری سے پوچھا جائے گا تجھے علم دیا تھا، اچھی آواز دی تھی، اچھا قرآن پڑھنے تجھے عطا فرمایا تھا، کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ واز بھی کرتا تھا، تقریریں بھی کرتا تھا، تلاوتیں بھی کرتا تھا، محفل میں بھی جاتا تھا، میں تو تیرا دین پہنچاتا رہا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، جھوٹ بولا تو نے یہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں تو بہت بڑا عالم ہے، لوگ کہیں تو بہت بڑا قاری قرآن ہے، لوگ کہیں تو بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں کو پکڑو اس کو اور جہنم میں دھکیل دو۔ پھر شہید کو بلایا جائے گا، جان دی تھی، کیا کیا؟ عرض کرے گا مالک میدان جنگ میں لڑتے لڑتے قربان ہو گیا تیرے دین پہ، اپنے وطن پہ قربان ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، جھوٹ بولا تو اس لیے لڑ رہا تھا لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے ایوارڈ دیں، لوگ تیری بہادری کے تذکرے اور چرچے کرتے رہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، میرے لیے نہیں لوگوں کے لیے کیا تھا، اور یہ ایسا مل گیا تجھے، لوگوں نے جو ہے سیول ایوارڈ بھی دیے، فوجی ایوارڈ بھی دیے، اور جو ہے تذکرے بھی تیرے ہوتے رہے، تو نے جس کے لیے جان دی وہ تو تجھے مل گیا تھا، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑو اور جہنم میں پھینک دو۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ بلایا جائے گا سخی صاحب کو، پوچھا جائے گا تجھے دولت دی تھی، پیسہ دیا تھا، کہاں خرچ کیا؟ عرض کرے گا مالک مسجدیں بناتا رہا، مدرسے بناتا رہا، کنویں کھدوائے، سرائے تعمیر کیے، لنگر خانے چلائے، غریبوں کو دیا، یتیم بچیوں کی شادیاں کرواتا رہا، اتنے گھروں کو پالتا رہا، تیرا دیا ہوا مال تیرے بندوں پہ خرچ کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ یاد رکھیں، اللہ فرمائے گا جھوٹ بولا تو نے، یہ سب اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں کتنا دریا دل انسان ہے، کتنا نرم دل انسان ہے، کتنا یہ سخی انسان ہے۔
دیکھو یتیموں کے بھی کام آتا ہے، دیکھو یہ مسجدیں بھی بناتا ہے، دیکھو یہ مدرسوں کو بھی لاکھوں روپے دیتا ہے، دیکھو یہ تو کنویں بھی کھدواتا ہے، یہ تو ٹیوب ویل بھی لگواتا ہے، یہ یتیم بچیوں کی شادیاں بھی کرواتا ہے، ارے یہ تو ہر جمعرات کو لنگر بھی تقسیم کرتا ہے۔ کتنا اچھا انسان ہے، کتنا بڑا پیارا انسان ہے، کتنا نفیس انسان ہے، کتنا سخی انسان ہے۔ لوگوں کی اس واہ واہ کے لیے یہ سب کیا تھا تو لوگوں نے تجھے سخی بھی کہہ دیا، لوگوں نے تجھے رحم دل بھی کہہ دیا، لوگوں نے تجھے غریبوں کا غم گسار بھی کہہ دیا۔ یہی تو چاہتا تھا، تجھے مل گیا۔ تیرے رب کے ہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، فرشتوں پکڑو اور اسے جہنم میں پھینک دو۔ تو حضرات محترم، اس لیے میں نے عرض کیا، میرے آقا نے فرمایا جو اعطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جب تک اس کلیے پہ عمل نہیں ہوگا، دو تو اللہ کے لیے دو، روکو تو اللہ کے لیے روکو۔ یہاں جو اگر کوئی بندہ تھوڑا سا کام کر لیتا ہے نا، وہ پورا سال جان نہیں چھوڑتا کہ یہ ٹائل میں نے لگائی تھی۔ بھائی آپ نے لگوائی، اپنے رب کے پاس اس کا اجر لیں۔ مسجد کے مولوی یا مسجد کی انتظامیہ سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، رب کے لیے کیا ہے، جو کیا وہ بھی رب کے لیے کیا۔ ہاں اگر خطیب کو دیے ہیں کھانے کے لیے پھر جتاتے رہو، اور اگر اللہ کے لیے دیے ہیں تو پھر جتانا ہے تو رب پہ جتاؤ، کسی بندے پہ جتانے سے آپ کو کچھ ملنا نہیں ہے۔ اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں، وہاں اپنا پیسہ دو جہاں ضمیر مطمئن ہے، جہاں تمہیں لگتا ہے کہ ہماری زکوٰۃ، ہمارا صدقہ، ہماری خیرات، ہمارا تعاون یہاں ہونا چاہیے، وہاں دو۔ جہاں دل نہیں مانتا وہاں قطعاً مت دیا کرے، اور جب دے دو تو پھر اس کا اجر کسی بندے سے نہیں، پھر رب سے مانگو، کیونکہ آپ نے کسی بندے کو نہیں دیا، آپ نے کس کو دیا ہے؟ اللہ کو دیا ہے۔ من یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے اللہ اس میں دگنا چگنا کر کے اسے لوٹاتا ہے۔ تو یہ بزنس رب سے کرو تاکہ دنیا میں بھی فائدہ ہو، آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ اور اگر جو ہے اپنے نام کے لیے کرو گے تو حضرات محترم دنیا کے کچھ دنوں مہینوں کا فائدہ تو ہوگا، آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ پھر میں وہی حدیث کے الفاظ رپیٹ کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے کسی سے رشتہ ختم کیا، وَأَعْطَى لِلَّهِ، جس نے اگر کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے دیا، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اگر کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے لیے روکا، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کا کمال عطا فرمائے۔